نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ مل کے پڑھ لو میں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھی بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تمہیں گویا آخری میرا سہارا مل کے کہہ لو جدھر مشکلیں آ جاؤں بندہ بیمار ہو جائے سارے چھڑ جاندے نی بیلی چھڑ جاندے نی یار چھڑ جاندے نی جنہ بغیر آنے میں کھانا نہیں کھانا سارے چھڑ جاندے نی بندہ چار پائیتی ہوئے تے سارے چھڑ جاندے نے میں رز کرنا مدینے دیا لاڑیا حامیم دیا کنڈلا والے آؤ یاسین دیا سیریا والے آؤ سونیا کسے تے مان نہیں پر تیری محبت دا دعوے دار آؤ سونیا کہ کوئی مشکل ویڑا جاوے تے کرم نوازی کر دے جڑے بیمار نے میں دعا منگنا ماں صدقہ حسنین کریمین دائی میرے دکھی بانٹنے والا لگی کوئی زمانے میں تمہیں ہویا آخری میرا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہویا آخری میرا سہارا یا رسول اللہ کدیا وہ غریب محلے یا رسول اللہ کدیا وہ غریبان دے محلے یا رسول اللہ اے مدینے دیا لاڑیا
کدی بادشاہ خوش ہووے تے غریباں دیاں کلیاں وچ بھی آ جاندائی تو تے خدا دی خدائی دا بادشاہ سونیا گناہگار ہوواں سیاکار ہوواں گے بد کردار ہوواں گے سونیا تیرے بندیاں نبی دے غلاماں پر کرم فرما دئی مدینے دیا لاڑیا یا جائی کدے آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آوو یا سیدی یا رسول اللہ کدی آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ لوکی عید دا چن پہ ویکھن تے میں راہ ویکھاں تیرے گندڑی مندڑی جے ہو بھی جئیاں پر لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے جو پئیاں کدے آوو رسم نہ سمجھ قبولیت دیاں کھڑیاں نی اے میرا رب جان دے مل کے کہہ لے کدے آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے راتیں نملے یا رسول اللہ صدا وسیدہ روے تیرا دواراں یا رسول اللہ جتھے ہوں لاؤ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے اور پیارے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء شب اسرا کے دلہا تاجدار الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب کے ساتھ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگوں دوستوں مسلمان بھائیوں دور و نزدیک سے تشریف لے کر آنے والوں حضور کے عاشقوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیزان گرامی آج اس عنوان پر لب کشائی کرنے والا ہوں۔ آج کا موضوع اللہ والوں کی فضیلت۔ آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مرید کون سا ہوتا ہے اور پیر کیا ہوتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ تم سنی پیروں کے پاس جاتے ہو مزاروں کے پاس جاتے ہو، اگر کسی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا اگر انوار مدینہ میں آتا ہے تو ہم کسی کے ساتھ جھگڑتے نہیں، ہم باس نہیں کرتے، ہم نبی کا فرمان سناتے۔
حضور کے فرمان کی روشنی میں ہم بتاتے ہیں تو بڑی انہماک کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، کہ ہمارا اللہ والوں کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اس کا سہارا میں قرآن کی آیت سے لینے لگا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن نہ نبی کام آئے گا، نہ ولی کام آئے گا، نہ غوث کام آئے گا، نہ کتب ابدال کام آئے گا، صرف کام آئے گا تو میرا خدا کام آئے گا۔ خدا کام آئے گا، وحدہ لا شریک ہے، حنان ہے، منان ہے، اس کی صفت ہے، قہار ہے، جبار ہے، اس کی بادشاہی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ملکیت اس کی ہے، بادشاہی اس کی ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس لیے کہ اس دن سب دوڑ جائیں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ولی تمہارا جو ہے یہ جو دنیا میں تمہیں بچا نہیں سکتا، قبر میں کیا بچائے گا، حشر میں کیا بتائے گا، بچائے گا۔ تو آپ کی سماعتوں کی نظر قرآن سے میں استدلال کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ۔ اگر بات کی سمجھ نہ آئے تو ہاتھ کھڑا کرنا، پھر سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، محمد کا فرمان ہے۔ بس اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ کھن ڈالنا بندہ پرچا ہوندا ہے تے کچھ نہیں ہوندا، سواب ہی سواب ہے۔ تے اسے واسطے سبحان اللہ کھوگے کہ کئی پابندیاں لگدیاں پئیاں نے۔ جڑا 18 سال تو پہلے اسلام قبول نہیں کر سکدا، میں کہا اسلام تیرے پیو دا نہیں، اسلام نسنین کریم مین دے نانے دا ہے۔ بس کہ تسی ادھر ڈھلے نہ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوندا۔ یہ بل پیش ہو رہا ہے، اے انسان تیری غیرت کتھے گئی ہے، تیرے ضمیر نو جھنجھوڑیا جا رہا ہے۔ میں حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جو بل منظور کر رہے ہو کہ 18 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، اس 18 سال کے بعد پھر جج کے سامنے وہ ایک دائر کرے گا، پھر اس کے بعد جج سنے گا۔ میں کہا جج ہو کون ہوتا ہے، وکیل کون ہوتا ہے؟ جی 18 سال سے پہلے وہ مر گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ آج اسلام کی تاریخ میں اٹھا کر دیکھو، کسی اللہ کے ولی نے کسی کو بتایا ہو کہ 18 سال کے بعد اسلام قبول کر سکتا ہے؟ اے یہودی کے ایجنٹوں، انگریز کو خوش کرنے والوں، تم جتنی پابندیاں لگا چکے ہو لگا لو، ہماری گردنیں بھی اسلام کے لیے ہیں، ہماری عزت بھی اسلام کے لیے ہے۔ ہم اس بل کی مذمت کرتے ہیں، ہم وہ قانون چاہتے ہیں جو حسنین کے نانا نے دیا ہے۔ بس کیا آپ کو بل منظور ہے 18 سال کے بعد اسلام قبول کرے کوئی؟ سبحان اللہ کہہ دیو۔ یہ علماء نہیں بتائیں دے تو کون بتائے گا؟ یہ مشائخ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ہم کہتے ہیں حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، یہ جتنی مرضی پابندیاں لگاؤ، لیکن اسلام کسی کے دادا کی جنگیر نہیں ہے۔ یہ اسلام کے نام پر ملک معرف وجود میں آیا ہے، کلمے کے نام پہ ہمیں ملک ملا ہے۔ آج کلمہ پڑھنے پر بھی پابندی لگانے والوں، تمہارے پیچھے کسی جنازہ نہیں پڑھنا۔ جو نبی کا غلام دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے اسلام عزت بھی دیتا ہے، اسلام وقار بھی عطا کرتا ہے۔ سب کچھ اسلام کے صدقے ہے۔ تو اس لیے ہم اس بل کی مذمت کرتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جس کا ہم زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرتے۔ اگر ہندو ہے تو جو نبی کا آج آپ کو بتاؤں گا کہ جنہوں نے ولیوں کو دیکھا ہے انہوں نے کسی کے ساتھ سرٹیفکیٹ نہیں لیا۔ جو ولی کو دیکھتا ہے محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ آواز کم ہوگی، کیوں ہے مسئلہ ہے؟ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان بھائیو،
ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں پر دین کے ساتھ بغاوت برداشت نہیں کر سکتے. تو اس لیے بڑے انہماک کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ فرمایا آپ کو بتانے لگا ہوں. آج میں اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں. آج بتانے لگا ہوں. اس وقت ہندوؤں کا دور تھا، ہندوؤں کا دور تھا، انگریز کا دور تھا. ادھر پیر باہو تھا، ادھر سلطان العارفین تھا. جہاں سے چلتا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے. عزیزان گرامی، قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا گہرے سے گہرا دوست، گہرے سے گہرا دوست اس دن تمہارا دشمن بن جائے گا. گہرے سے گہرا دوست جس کو تم جگری یار کہتے ہو، قرآن فرماتا ہے گہرے سے گہرا دوست اس دن تمہارا دشمن بن جائے گا. یعنی قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپتی ہوگی، تو اس لیے ہر ایک کو اپنی اپنی ہوگی. نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا، نہ بیوی خامند کو پہچانے گی، نہ خامند بیوی کو پہچانے گا. اس دن ہر نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. کوئی یہ کہے گا کہ ایک نیکی مجھے دے دے، ایک نیکی مجھے دے دے. ہر ایک دوسرے کے سہارے پر ہوگا. اس نے مجھے نیکی دے دے، یہ مجھے نیکی دے دے. قرآن فرماتا ہے اس دن گہرے سے گہرا دوست تمہارا دشمن بن جائے گا، تمہیں پہچانے گا نہیں. آگے قرآن فرماتا ہے الا المتقین، مگر جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، جن کو اللہ نے عزتوں شانوں سے نوازا ہے، جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے. قرآن فرماتا ہے الا المتقین، مگر جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی اللہ والے جو اللہ کے ولی ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ بھاگیں گے نہیں بلکہ مریدوں کو سینے کے ساتھ لگا لیں گے. وہ بھاگیں گے نہیں. تو فرمایا الا المتقین، جڑے متقین ہون گے، پرہیزگار ہون گے. تے پتہ چلیا قیامت والے دن اللہ والیاں کم آ جانا ہے. الا المتقین، مگر جڑے متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. متقین ہوئے گا جڑا نمازاں پڑھے، جڑا روزے رکھے، جڑا وضو کرے، مصلی ڈا کے رب نو یاد کرے. ان دیاں راتاں کدی قیام وچ گزر دیاں نے، کدی سجدیاں وچ گزر دیاں نے. اللہ والا متقین تو ہوگا جنہوں قرآن متقین آکھے، جنہوں پرہیزگار اللہ دا قرآن آکھے. فرمایا او متقین جڑے اللہ والے ہوں گے قیامت والے دن نہ انہاں کوئی خوف ہوئے دا نہ غم ہوئے گا. فرمایا اس دن اللہ والے جو لوگ کہتے ہیں کہ تم ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، اگر قرآن کی آیت نہ بتاؤں تو میں خطابت چھوڑ دوں گا. فرمایا الا المتقین، متقین کون ہے؟ اگر اہل سنت میں دیکھو داتا صاحب متقی ہوں گے، خواجہ صاحب ہوں گے، معین الدین ہوں گے، پیر باہو ہوگا، پیر کلانی ہوگا، شیر ربانی ہوگا. یہ جو اللہ والے ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان کو نور کے منبر عطا کرے گا. ان پر جلوہ فروز ہوں گے جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں. ایک باب فرید کی نگاہ اٹھے گی، معین الدین کی نگاہ اٹھے گی، علی حجویری کی نگاہ اٹھے گی، تو رب فرمائے گا میں ان کو دیکھوں یا اپنے پیاروں کو دیکھوں؟ جاؤ اللہ والوں کے صدقے میں نے تجھے جنت کی بشارت عطا فرما دیا ہے. میں جنت دی بشارت عطا کر دیتی ہے. قیامت والے دن اللہ دے ولیاں نو جڑے نسبت والے نے وہ بولو، جڑے جنہ دی نسبت اپنی اپنی جگہ تے نا ذرا وہ بولو سبحان اللہ.
اسی بے مرشدے نہیں، میری گل ہے مرشد والے نال، جڑا مرشد ہے وہ بولے، بے مرشدن سے کوئی قبول ہی نہیں نہ کردا۔ لوگ آندے نے کہ تہاڈا مرشد ولی ہے، ساڈا مرشد نبی ہے، میں کیوں اتھے تکن پہنچتے لے نا، اتھے پہنچ ایتھے کسے وزیر کول جائیں تے اون دے اگے کھلونا پوے تے کئیاں بندیاں دی سفارش کروانا ہے، کئیاں بندیاں نو فور کروانا ہے، یار کسے وزیر نو ملنا ہے، وہ تو دنیا دے وزیر نو نہیں مل سکدا، نبی تکن پہنچ کے پہنچنا ہے، نبی تکن تاں پہنچے گا جڑے نبی دے وزیر دنیا تے نے، انہاں نال پیار کرے گا تے نوامنا دا لال قبول فرما لے۔ یہ سمجھ آئیے سبحان اللہ کو پھر انہاں نال پیار۔ آؤ میں حدیث دا سہارا لینا چاہنا، اس حدیث دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، حضرت انس بن صاحب مشکات بخاری اور مسلم میں بھی متفقن حدیث پاک ہے، سبحان اللہ۔ آؤ عزیزان گرامی، حضرت انس فرماؤں دے نے اے دے قیامت دا دن ہونا ہے، اے دے دوڑاں لگیاں ہونیاں نے، پسینیوں پسینی ہونا ہے، ہر بندے نو اپنی اپنی ہونی ہے، اے دے رب دا نظام ہونا ہے، فرمایا اس دے رب دی بادشاہی ہونی ہے، فرمایا جے کون ہے جڑا بادشاہی وکھاوے، یا اللہ تیری بادشاہی، اے دے قیامت دا دن ہونا ہے، اے دے فرمایا نامہ عمال ویکھنے جائیں گے، جنہ دی عمل چنگی ہونے نے، رب فرمائے گا فرشتو انہاں نو جنت دا پروانہ دے دیو، اے دے جنت والے نو جنت دیتی جائے گی، اتے مورا لگ جان گیاں، اے جنتی نے جنہ دی عمر پہ جڑے عمر پھیڑی ہوئے نے، جنہ دنیا تے زیادتیاں کیتیاں ہونیاں نے، کسے دا حق کھادا ہی ہونا ہے، کسے دا مال کھادا ہی ہونا ہے، کسے دیاں زمینہ تے ناجائز قبضے کیتی ہونے نے، جنہ ماں پیو نو دکھ دیتا ہونا ہے، یا بہنا براہما نو قتل کیتا ہونا ہے، رب آکھنا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، فرشتی عرض کرنگے یا رب العالمین، ایو نے جڑے دنیا تے زیادتیاں کر دے سن، اے تے بڑیو نے جنہ لوگاں دا حق کھاتا ہے، ایو نے جنہ غریبان نال ظلم کیتا ہویا ہے، انہاں نو فرمائے گا جہنم دا پروانہ عطا کر دیو، اے دے جہنم والے بھی کھڑی ہونگے، اے دے جنت والے بھی کھڑی ہونگے، جنت والیاں دیاں لہنا بنیاں ہونگیاں، اے دے جہنم والیاں دیاں بھی لہنا بنیاں ہونگیاں، آواز آئے گی اے جنتیو جنت چلے جاؤ، جس ٹائم جنتی جنت نو جان لگنگے، جس ٹائم جنتی جان لگنگے، اے دے جہنم والے دیاں لہنا ہونگیاں، اے دے اللہ والے گزرن لگنگے، جڑے اللہ دے ولی ہونگے، اے گزرن لگنگے، ایک بندہ جہنم والیاں دیاں لہنا ہی چو نکل کے ایک اللہ والے دا ہاتھ پکڑ لوے گا، اللہ والے دا ہاتھ پکڑ لوے گا، ہاتھ پکڑیا ہوئے گا، فرمائے گا اما تعرفنی، کیا مینوں پہچانیا نہیں؟ اللہ والا بول کے آکھے گا تو کون ہے؟ وہ آکھے گا پیر جی میں تھوڑا مرید ہوں، گناہگار ہوں، سیاہگار ہوں، فرمایا میں رب دی رضا لئی تھانوں پانی پلایا سی، فرمایا قریب ہو جاؤ، پھر دوسرا یگی ہوئے گا، وہ عرض کرے گا پیر جی مینوں پہچانیا نہیں میں کون؟ فرمایا تو کون ہے؟ عرض کرے گا حضور میں تے دن وضو کروایا سی، میں تے دن وضو کروایا سی، جڑا اللہ والیاں نو وضو کروان دے نے، اللہ والیاں دے دربار تے جان دے نے، اللہ والیاں نال محبت کر دے نے، لوگ آن دے نے پیران نو کیوں دین دیو، اے نظرانے کیوں دین دیو، ہن ذرا حدیث سنے آدھے، عرض کرنگے ایک ہوئے گا، عرض کرے گا میں تے وضو کروایا ہے، دوسرا بول کے آکھے گا میں تے رب دی رضا لئی تواڈے نال پیار کیتا ہے، یہ دی اللہ والے دے ہاتھ اٹھ جانگے، رب فرمائے گا اے بندیا کی آخنا چاہنا ہے، یہ دی علی اجویری ہونا ہے،
ایدے علی اجویری ہونا ہے، ایدے معین الدین ہونا ہے، ایدے پیر کلانی ہونا ہے، ایدے شیر ربانی ہونا ہے، ایدے گولڑے دے تاجدار ہونا ہے، ایدے صوفی برکت علی ہونا ہے، ایدے اللہ والے کھڑی ہونگے۔ رب فرمائے گا اے بندیو ہاتھ پکڑ لیا جے فَيَشْفَعُ لَهُ انہاں واسطے ہن اعلانے انہاں نو پہچان لو جڑے تواڈے نے، تواڈے صدقے میں انہاں نو جنت عطا فرما چھڑے۔ فرمایا انہاں دی شفاعت کرو، انہاں دی شفاعت کرو، اللہ والے دے ہاتھ اٹھ جانگے، تیرا رب آکھے گا میں تیرے لو ویکھاں یا انہاں لو ویکھاں، جا تیرے صدقے میں انہوں جنت عطا فرما چھڑی ہے۔ ساڑھا دے پھر عقیدہ لج پال ہوئے، پیر لج پال ہوئے نا، پہنچیا ہوئے، دو نمبران دی گال نہیں، انہاں دے میں خلاف ہاں، جڑا سنت دے خلاف ہوئے وہ پیر نہیں ہو سکدا، جڑا شریعت دے خلاف ہوئے پیر ہو سکدا نہیں، پیر ہو ہوندہ ہے جڑا ایک نگاہ مارے تن بھی پاک کر دے وے تے من بھی پاک کر دے وے۔ میں تے انہاں ولیاں دا قائل ہاں تے اسی تے ہی آکھاں گے کیونکہ سانو نہ ٹوکیا کرو لاجی پالی پریتاں، دعوت انویں جڑا محبت آڑا ہے باس اوہیں تے محبت بڑی کر دے ہو، سبحان اللہ بول چھڑو۔ لاجی پالی پریتاں دے نہیں ہو جلدی بان